اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیۃ المبالغۃ الاستنشاق للصائم۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روزے کی حالت میں یہ مسئلہ پیچھے بھی گزرا تھا کہ اگر آدمی نے ایسے وقت میں صحبت کی کہ اب کھانے کے لیے وقت ہے یا کھانا سحری کھا سکتا ہے یا غسل کر سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلے سحری کر لے تو لا محالہ طور پہ غسل پھر صبح صادق کے بعد کرے گا۔ دوسری صورت عمومی طور پہ ایسی ہے کہ سحری کھانے کے بعد عام لوگ فوراً نماز پڑھ کے تو سو جاتے ہیں، اور عمومی طور پہ یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ احتلام ہو جاتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں مسئلوں کو حل فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر فرمائی کہ اب اس نے جو غسل کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو یہ بات پیچھے بھی کچھ عرض کر چکا تھا، یہاں بات کو پورے طریقے سے سمجھے کہ یہ غسل کرے گا۔ اور دیکھیں رمضان کے علاوہ بھی دو کام، ایک تو جو غرارہ کرتے ہیں وہ رمضان کے علاوہ بھی فرض نہیں ہے، فرض صرف کلی کرنا ہے، اور کلی کی تعریف علماء کرام یہ نے فرمائی ہے کہ منہ کے اندر پانی کو حرکت دینا، تحرک الماء فی فیہ، منہ کے اندر پانی کو جنبش دینا، منہ کے اندر پانی کو ہلانا، اس کو کلی کہتے ہیں، اور یہ غسل میں فرض ہے۔ ہاں روزہ نہیں ہے تو غرارہ کر لے، اس میں احتیاط ہے، لیکن آج کل لوگ غرارے کو ہی فرض سمجھتے ہیں، عمومی طور پہ لوگ غرارے کو فرض، حالانکہ غرارہ کرنا یہ فرض نہیں ہے، کلی کرنا فرض ہے، کلی کرنا فرض ہے، غرارہ فرض نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ آپ نے ذہن میں بٹھا لینی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ عمومی طور پہ جو ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس کے اندر بھی لوگ اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو ناک کی کچی ہڈی، یہ کچی ہڈی ناک کے درمیان تک ہوتی ہے، یہ ناک کے بالکل جو آنکھ کے پاس وہ کونا ہے وہ نہیں ہے۔ عمومی طور پہ لوگ غیر رمضان کے یعنی بغیر روزے کے جب ہوتے ہیں تو لوگ اتنا پانی ناک میں کھینچ لیتے ہیں کہ اکثر بتاتے ہیں، آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کافی دیر تک سر میں درد رہتا ہے۔ علماء نے اس کام سے منع فرمایا، اس سے دماغ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ دیکھیں آپ نے روزہ نہیں ہے تو ناک کے سانس کے ذریعے سے تھوڑا پانی کھینچ لینا ہے، اور پھر اپنی چھوٹی انگلی سے ناک کے اندر 3 مرتبہ جب پانی ڈالیں گے اور انگلی ماریں گے تو آپ کے ناک کے بانسے میں کچی ہڈی تک پانی چلا جائے گا۔ اتنا نہیں کھینچنا چاہیے کہ بعد میں سر میں درد رہے۔ یہ نہ روزے میں کی حالت میں فرض ہے غسل میں، نہ روزے کے بغیر یہ فرض ہے، یہ فرض ہے نہیں، نہ علماء نے لکھا ہے۔ کچی ہڈی کی تعریف یہ ہے کہ یہ ناک کے درمیان کے وقت یہاں تک ہے، اور رمضان کی حالت میں جب آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے تو آپ نے سانس کو بند کر دینا ہے۔ دیکھیں غیر رمضان میں تو آپ نے سانس کے ذریعے سے تھوڑا پانی چڑھانا ہے، لیکن اتنا سانس نہیں کھینچ لینا جیسے میں نے عرض کیا، تھوڑا سا سانس کھینچ لے تاکہ تھوڑا پانی اوپر چلا جائے۔ اور رمضان کی حالت میں آپ نے سانس نہیں کھینچنا، سانس کو روک کر ایسے ناک کی طرف پانی ڈالنا ہے، اور انگلی سے 3 مرتبہ جب آپ کی گیلی انگلی اس میں پڑ جائے گی الحمدللہ آپ کے ناک کے کچی ہڈی میں پانی پہنچ جائے گا اور آپ کو غسل، کیونکہ اگر آپ نے سانس کے ذریعے سے پانی اوپر کھینچا تو پھر تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک کے ذریعے سے جو سوراخ ہے وہ سیدھا معدے میں جاتا ہے، اور اسی طرح منہ کے والا سوراخ وہ بھی معدے میں، اور دماغ کے اندر بھی ایک سوراخ ہے جو معدے کی طرف آتا ہے۔ ہاں البتہ کان کے اندر اختلاف ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کان کے اندر سے معدے میں کوئی سوراخ نہیں ہے، کان کے راستے سے معدے میں کوئی سوراخ نہیں ہے، اس میں اتفاق ہے۔ ہاں لیکن کان کے ذریعے سے دماغ میں سوراخ ہے،
اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے کان کے ذریعے سے معدے میں سوراخ نہیں ہے، دماغ کے اندر بھی سوراخ نہیں، لہٰذا ان حضرات کے نزدیک اگر کان کے اندر دوائی ڈال لی، ایسی دوائی جو قطرہ پانی نما ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ان حضرات کے نزدیک تو کان کے ذریعے سے نہ معدے میں سوراخ ہے نہ دماغ کی طرف سوراخ ہے۔ لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ کان کے راستے سے دماغ میں بھی سوراخ ہے، تو اگر اس میں مائع دار یعنی پانی والی جیسے آج کل وہ ڈراپس ہوتے ہیں وہ کان میں ڈالے جائیں گے تو وہ دماغ کے اوپر جا کے دماغ کے راستے سے معدے میں آئیں گے، تو لہٰذا ان حضرات کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آپ کے فقہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ پھر کان کے ذریعے سے دماغ میں سوراخ ہے۔ اور مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہشتی زیور میں یہ لکھا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا مسئلہ اس باب کے اندر یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ناک کے ذریعے سے آپ نے پانی نہیں کھینچنا، سانس کو بند کر کے ناک کی طرف پانی پھینک لو اور انگلی سے اپنے ناک کو گیلا کر لو، اور بعد میں جب روزہ رات کو کھل جائے شام کو تو پھر آپ نے کوئی کلی فرض ہے وہ ہو گئی ہے، اور ناک میں پانی جو ہے نا چڑھانا ضروری نہیں ہے، لہٰذا آپ کا غسل ہو گیا۔